اور خبر شامل کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اتحاد بنانے والوں کا نظریہ نہیں صرف مفادات ملتے ہیں، اسی وجہ سے بلاول اور فضل الرحمان اکٹھے ہو گئے۔ ایم کیو ایم اپنی شدید مخالف پیپلز پارٹی کی گود میں جا بیٹھی، کہا پچھلے کئی سال میں پاکستان غریب ہوا، شریف اور زرداری خاندان کی تجوریاں بھر گئیں۔ سابق وزیر خارجہ نے سوال اٹھایا کہ شریف خاندان کا مودی کے ساتھ پیار ہے یا کاروبار؟ انہوں نے مودی کو ساڑیاں بھجوائیں، چوریاں کھلائیں۔ عمران خان نے سید علی گیلانی کو ہلال پاکستان دیا۔ بلاول میں اور فضل الرحمان میں کیا ملتا ہے؟ نظریہ ملتا ہے، صرف مفادات ملتے ہیں۔ تم نے اسمبلی میں بیٹھ کر ان کی مخالفت کی اور آج راتوں رات ان کی گود میں بیٹھ گئے، کیا وجہ؟ پاکستان کا خزانہ خالی اور کن دو خاندانوں کی تجوریاں بھر گئیں، ایک شریف ہیں، دوسرے زرداری ہیں، اور یہ قوم کے بیوپاری ہیں، قوم کے مفادات کا سودا کرنے آئے ہیں۔ نریندر مودی مبارک دیتا ہے، ہندوستان مبارک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا پیار ہے۔ میں کہتا ہوں پیار ہے یا کاروبار ہے؟ تم ان کو ساڑیاں بھجواتے ہو، تم ان کو رائے ونڈ بلاتے ہو، تم ان کو چوریاں کھلاتے ہو۔ آزادی کے لیے سید علی گیلانی، اس کو اگر پاکستان کا ہلال پاکستان دیا تو کس نے دیا؟ عمران خان نے دیا۔ میں گواہ ہوں، جتنے لوگ عمران خان کے خلاف نکلے، ایوب خان کے خلاف، اس سے 10% شہری بھی باہر نہیں آئے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا پشاور میں پی ٹی آئی جلسے تھے، وہ بوٹ پالش کرنے آ گئے، جن کے پلیٹلیٹس اوپر نیچے ہو گئے تھے وہ بھی واپس آ رہے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا تاریخ دے رہا ہوں، اگلے ماہ کی 29 تاریخ تک عمران خان کو واپس لائیں گے۔ دعویٰ کیا کہ صدر مملکت کے خلاف مواخذے کو ناکام بنائیں گے۔ 6 نومبر وزیر اعظم صاحب 1968 کو یہاں جناح پارک میں ایوب خان کے خلاف آیا تھا، اس کا 10واں حصہ بھی لوگ موجود نہیں تھے۔ آج قوم عمران خان کے پیچھے نکل آئی ہے۔ خان صاحب جو فوج کو گالیاں دیتے تھے وہ بوٹ پالش والے واپس آ گئے ہیں، جن کی پلیٹیں نیچے اور اوپر ہو گئی تھی وہ واپس آ گئے ہیں۔ لوگوں تیار ہو جاؤ، آج 13 تاریخ ہے، اگلے ماہ کی 29 تاریخ تک میں دیتا ہوں، ہم عمران خان کو واپس لائیں گے امن کے راستے میں۔ یہ سازش ایسے تیار نہیں ہوئی عمران خان، یہ 6 مہینے کی سازش ہے، اب یہ صدر کے خلاف امپیچمنٹ لائیں گے۔ آپ کی غیرت اور خودداری کے لیے لڑا، بڑی قوتیں نہیں چاہتی پاکستان آگے بڑھے۔ میں نے وہ مراسلہ دیکھا ہے جس میں لکھا تھا کہ عمران خان کو ہٹایا جائے۔ قاسم سوری کا پشاور جلسے میں جذباتی خطاب، کہا کٹ پتلیوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ انہوں نے فوری انتخابات کا مطالبہ بھی کیا۔ آپ کی غیرت کے لیے لڑا۔ اس دنیا میں یہ جو بڑی قوتیں ہیں یہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنے۔ میں نے وہ مراسلہ خود دیکھا جس میں پاکستان کو، جس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ختم اعتماد کی تحریک سے ہٹایا جائے۔ ان کٹ پتلی حکمرانوں کو عبرت کا نشان بنائیں گے۔ حکومت میں بیٹھے غلام کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، عمران خان کہتا ہے اللہ سپر پاور ہے۔ تم نے عمران خان سے ٹکر لی ہے، اب گھبرانا مت۔ پرویز خٹک بھی پشاور جلسے میں اتحادی جماعتوں پر خوب گرجے برسے، کہا مولانا فضل الرحمان بتائیں انہوں نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ کیا امریکہ کی غلامی یہودیوں کی غلامی نہیں ہے؟ بولے امریکہ نے انہیں حکومت کیوں دلوائی، وہ تمہارا ماما لگتا ہے کیا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے کہا پاکستانی عوام امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ عمران خان نے حکومت گنوا دی لیکن قومی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کیا۔ امریکہ میں غلام بنانا چاہتا ہے، کیا ہم ان کے نوکر ہیں؟ ہم ان کی غلامی نہیں کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے۔ تم نے عمران خان سے ٹکر لی ہے، اب گھبرانا نہیں، اب کھڑے رہنا، مقابلہ آ گیا ہے۔ ڈیزل بھائی، کیا امریکہ کی حکومت
यहूदियों की हुकूमत नहीं है। अमेरिका में सारा पैसा यहूदियों का है। तुम अमेरिका के गुलाम बन गए। इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते थे। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है, एब्सोल्युटली नॉट। इसको पेशावर, खैबर पुख्तनख्वा और पाकिस्तान के लोग किसी भी सूरत में नहीं मानते हैं। इमरान खान साहब को दाद देना चाहता हूं। अपनी हुकूमत गंवा बैठा, लेकिन कौमी खुदमुख्तियारी पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया। लहू गरमाते नारे लगाते खिलाड़ियों का पेशावर जलसे में जोश दीदनी, लेकिन लोटों की बहार भी खूब दिखाई दी। कहीं झंडे पर लोटा नजर आया तो कहीं पीटीआई कारकुन ने ड्रोन के साथ लोटा आसमान में उड़ा दिया। नई हुकूमत के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर एक बार फिर दोनों मालिक के दरमियान तवज्जो का मरकज बन गया। पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सीपैक का काम को तेज करने का बयान दिया और अब चीन ने वजीर आजम के बयान पर मस्बत रद्द-ए-अमल दे दिया है। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि वजीर आजम का सीपैक के बारे में बयान खुश आइंद है। तफाल दोस्ती मजीद मजबूत। नए वजीर आजम का सी पैक को तेज करने का अज़्म। चीन का भी मुस्बत रद्द-ए-अमल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अज़्म दोहराया कि सी पैक के तमाम मंसूबों पर काम तेज किया जाएगा। इस सिलसिले में वो जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीन ने भी पुरअज़्म दोस्ती से भरपूर जवाब दिया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अपने आगाज से ही सी पैक पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों में अहम किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान का कहना था कि चीन पाकिस्तान के साथ पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की तरक्की के लिए मिलकर काम जारी रखने के लिए तैयार है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं इमरान खान से नहीं उसकी सोच से नफरत है। वो शुरू से ही झूठ बोलते आए हैं। अरकान को खरीदने के सवाल पर कहा हुकूमत गिराने के लिए ताल्लुकात काम आए, वरना मेंगल और भुगटी को खरीदने का कोई सोच सकता है। जरदारी सब पर भारी नहीं, एक जरदारी सबसे यारी पर यकीन है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।